کو پروجیکٹ کرنا ہے تو آپ نے ہمیں اویلیبلٹی دینی ہے. تو میں نے اوکے کر دیا. ٹھاکرے اسٹیڈیم میں تقریباً انہوں نے مجھے 2 بجے کا ٹائم دیا. میں پہنچ گیا 10 منٹ پہلے 2 سے پہنچا میں. وہاں سے سر ساری کوارڈینیشن ان کی کمشنر صاحب کے ساتھ تھی, جو کمشنر ہزارہ ہیں. انہوں نے ان کو بریفنگ دی, انہوں نے مجھے آگے ریسکیو کے لیے اپروچ کیا. باقی آرمی کے ساتھ ساتھ ساری کوارڈینیشن تھی. اس کے بعد ٹھاکرا اسٹیڈیم سے مجھے پاک آرمی نے ہیلی پہ اٹھایا, اور ہیلی پہ مجھے یہ 1 گھنٹے میں وہاں پہ انہوں نے پہنچایا. اگر میں بائی روڈ جاتا تو شاید 8-9 گھنٹے کا سفر تھا, پھر ہم وہاں پہ اپنی ایکسپرٹیز نہ بتا سکتے. لیکن بائی ہیلی ہم بڑے جلدی پہنچ گئے. ہیلی سے سر انہوں نے تقریباً 4-5 گھنٹے آپریشن کیا آرمی نے. کوئی جیلم سے آئے, کوئی کلر کہار سے آئے, کافی پارٹیز آئی ہوئی تھی وہاں پہ. ایئر فورس آئی ہوئی تھی, پاک آرمی ایویشن آئی ہوئی تھی. تو انہوں نے ایک بندہ ریسکیو کر لیا تھا. وہاں پہ سر موسم خراب ہو گیا تھا, اندھیرا چھا گیا تھا کافی موسم کی وجہ سے. باقی ہیلی کی جو ہوورنگ کا جو ایئر پریشر بن رہا تھا نیچے, اس کی وجہ سے ڈولی ڈول رہی تھی, اس میں زیادہ خطرہ تھا. تو آرمی نے یہ اپروچ کیا جی کہ اس کو ہم نے ریسکیو کو چینج کرنا ہے, ہم نے یہ والا آپریشن ابھی نہیں کرنا, ہم نے بائی زپ لائن کرنا ہے. تو سر بلال کو اپروچ کیا, کمشنر صاحب نے کیا, میرے تک میسج آیا, میں پہنچ گیا ادھر موقع پہ. جب گئے سر الحمدللہ ریسکیو ہم نے بائی زپ لائن کیا. ہم زپ لائن کو پاکستان میں ایڈونچر ٹورزم پہ میں کام کر رہا ہوں, زپ لائن ہماری ایکسپرٹیز ہے ہیونز وے کی. تو زپ لائن کے تھرو ہم نے بندوں کو ریسکیو کرنا شروع کیا. ایک بندہ آلریڈی پاک آرمی نے ریسکیو کر لیا تھا ہیلی کاپٹر کے تھرو, اور ایک بندہ وہاں کے سویلینز میں سے کوئی ریسکیو ٹیم کا بندہ تھا, اس نے ریسکیو کر لیا تھا. سیکنڈلی جب ہم پہنچے تو وہاں پہ 6 بندے ڈولی میں رہ گئے تھے, ٹوٹل 8 تھے. 6 بندوں کو ہیونز وے نے ریسکیو کیے. پہلے ہم 3 بندوں کو, میں خود گیا ہوں, میں لیڈ کر رہا تھا, میرے ساتھ میرے ٹیم کا الیاس تھے, حماد تھے. ہم 3 بندے ہیونز وے کے پلیٹ فارم سے وہاں پہ کام کر رہے تھے. تو 3 بندوں کو میں ریسکیو کر کے لایا. پھر میرے بعد میرے جو سپروائزر ہیں الیاس, وہ 3 بندوں کو ریسکیو کر کے لائے. ساتھ ان کے SSW کے SN جو سولجر تھے وہ تھے. ان 2 بندوں نے مطلب پوری پارٹی جوائن کر کے 3 بندوں کو ریسکیو کیا. تو بڑا الحمدللہ سیف اینڈ ساؤنڈ سارے لوگ پہنچ گئے تھے. یہ جس وقت میں سر وہاں پہ پہنچا, وہاں پہ GOC SSG جو وہاں پہ خود موجود تھے, اور میرے ساتھ وہ بالکل ہر جگہ پہ ہر پوائنٹ پہ میرے ساتھ رہتے تھے. ساتھ میجر اسد تھے ایویشن کے. سر ان 2 بندوں کی پوری پلاننگ تھی, میں ان کے ساتھ تھا, ساری سپرویژن آرمی کی تھی. اور ساتھ جو سول ڈپارٹمنٹس آئے ہوئے تھے, باقی جتنے یونیفارم میں آرمی تھی, پولیس تھی, ٹریفک والے, ہر بندہ آیا ہوا تھا, ریسکیو والے, ہر بندے کی یہ پراپر سپرویژن تھی اس کے اوپر, اور آرمی اس کو لیڈ کر رہی تھی. مجھے آرمی کی گو ہیڈ تھی کہ جی آپ نے اس طرح کرنا ہے. تو میں اس کا ایکسپرٹ تھا, پلی کیسے لگانی ہے, زپ لائن پہ کیسے جانا ہے. تو ہمارے پاس اکوپمنٹ ہے, جو اکوپمنٹ میرے پاس کمپنی میں ہیونز وے میں پاکستان میں, یہ کسی کمپنی کے پاس پاکستان میں نہیں ہے. اس وجہ سے آرمی نے ہمیں اپروچ کیا, کیونکہ ہماری ایکسپرٹیز ہے ہی زپ لائن, مین آئٹم ہے ہمارا. تو آرمی کی سپرویژن میں یہ سارا پروجیکٹ کیا گیا ہے. ہاں, اندھیرے میں کافی مشکل ہو گیا تھا, لیکن وہاں پہ یہ کہ آرمی کا سیٹ اپ ظاہر ہے, وہاں پہ لائٹس کا یہ ساری کوارڈینیشنز انہوں نے کر لی تھی, بہت اچھے سے پلان کر لیا تھا. اور جب پہنچے 6 بندے ڈولی کے اندر موجود تھے. جب میں فرسٹ ٹائم گیا تو ان کی حالت بالکل مطلب بے ہوش ٹائپ تھے, وہ بالکل بات نہ سمجھ رہے تھے, نہ سن سکتے تھے ٹھیک سے. ان کا پشتو سپیکنگ تھے, ہمیں پشتو نہیں آتی تھی, یہ ہمارا کمیونیکیشن گیپ تھا. ایک بندے کو اردو سمجھ آ رہی تھی, ساری کوارڈینیشن اس کے تھرو میں نے ساری ان سے کی ہے. پھر الیاس ہمارے ساتھ تھے, ہمارے جو سپروائزر ہیں میری ٹیم کے, ان کو میں نے ڈولی میں اتارا سیفٹی ڈال کے. سب سے پہلے بندوں کو ہم نے سیف کیا, تاکہ ڈولی گر بھی جاتی ہے, بندے سارے سیف ہونے چاہیے. بندوں کو ریسکیو کرنے کے بعد, سیف کرنے کے بعد, ہم نے ریسکیو شروع کر دیا. میں بندوں کو لے کے آتا گیا ہوں, اور الیاس ان کو پچھلے بندوں کو ہولڈ کر کے ساتھ ان کو مطلب کول کام اس طرح کی بس سٹوریاں سنا کے ان کو کر رہے تھے, کیونکہ وہ بہت ڈرے ہوئے تھے. میرا نام محمد الیاس ہے. جب ہم وہاں پہنچے آن دا اسپاٹ, تو سب سے پہلے ہم نے وہاں کی وائر اور اینکر کو چیک کیا کہ ابھی جس طرح ہم نے ریسکیو کرنا ہے, ریسکیو کے جو وائر ہیں وہ ان کے اینکر جو ہیں وہ ٹھیک ہے اور ورکنگ کنڈیشن میں ہے یا نہیں ہے. جب ہم نے وہ چیک کیے, اینکر وغیرہ چیک کیے, اینکر چیک کرنے کے بعد ہم نے ریسکیو آپریشن جیسے ہی اسٹارٹ کیا, میں تھا اور میرے ساتھ میرے سر علی صاحب تھے. تو جیسے ہی ہم نے ڈولی کے پاس پہنچے, وہاں پہنچ کے ہم نے پہلے جو اسٹوڈنٹ ہے ان کی حالت دیکھی, تو وہ بالکل نڈھال تھے, ڈر کی وجہ سے وہ بالکل نڈھال ہو چکے تھے. جب انہوں نے ہمیں دیکھا تو وہ ان میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی جان میں جان آ گئی. جب ہم نے جیسے ہی ان کو اپنی سیفٹی میں نے لگا کے, جیسے ہی میں ڈولی کے اندر اترا, اور اترنے کے بعد پہلے سب کو ہینگ کر کے جو سیو کیا. سیو کرنے کے بعد میں نے اندر سے جو ہے سب کو ریسکیو کر کے باہر بیچتا رہا, اور سر آگے جو ہے ان کو ریسکیو کر کے اپنے اینڈ پوائنٹ تک لے کے جاتے رہے. جیسے ہی ہم نے پہلے 3 بندوں کو ریسکیو کیا, اس کے بعد جو ہے جو تیسرے اور بچ رہے تھے,
تو ان کی جان میں جان آ گئی. ان کو یہ امید ہو گئی تھی کہ ہم سیف طریقے سے ہم اپنی پوائنٹ پہ پہنچ سکتے ہیں. تو الحمدللہ اللہ کی مدد تھی. باقی ہم جو ہے اتنے ایکسپرٹ بھی ہم اپنے آپ کو نہیں کہہ سکتے. یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ایک مدد تھی, جو ہم نے یہ مشن کو اختتام پذیر کیا اور الحمدللہ ہمیں کامیابی حاصل ہوئی.